آج سائفر کے کیس کے دونوں معاملات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس لگے ہوئے تھے. آج کا تقریباً سارا دن ابھی ہم جو ہے پہلے 2.5 گھنٹے میں نے بحث کی تھی اور اب 3-3.5 گھنٹے مزید استغاثے کی جانب سے سرکار دولت مدار کے وکیلوں نے جو ہے وہ بحث جواب میں بحث کی انہوں نے. اور ایک بات بھی وہ یہ نہیں کر سکے کہ یہ جو سائفر کے مندرجات تھے جو ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ نکالا یا تو امریکہ تمہارے ساتھ بری کرے گا اور اگر نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اب میں نے بار بار کہا, میں نے کہا جی اس میں یہ تو بتا دیں کہ اس میں سے کون سا ایسی بات ہے جس سے پاکستان کا دفاع کوئی کمزور ہونے جا رہا ہے یا اس کی ساورنٹی, انٹیگریٹی, اس کی جو ہے انڈیپینڈنس پر کوئی حرف آ رہا ہے یا اس کے کوئی تنصیبات پر کوئی دشمن کو رسائی آ رہی ہے یا اس کو اطلاع کوئی فراہم ہو رہی ہے. کوئی ایک بات تو بتا دیں. آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو کیسے آپ اطلاق کر رہے ہیں؟ ایک تاج برطانیہ کا 100 سال کا پرانا قانون جو 1923 کا ہے, جس میں انہوں نے جو ہے جو ہندوستان کے جو باسی تھے ان کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ ان سے جو ظلم اور زیادتی روا کی جائے, جس طرح بھی انہیں پکڑ کے اٹھا کے اور ان کو سزا کر دی جائے. یہ اس قانون کے تحت کیا اب آزاد پاکستان جس میں ایک آئین کی عملداری بھی ہے, ان 25 کروڑ عوام کو بھی غلام کرنے کا جو ہے انہوں نے عزم کر رکھا ہے, کیونکہ یہ پہلی نوعیت کا کیس ہے, واحد نوعیت کا پاکستان کا کیس ہے جس میں وزیر اعظم کو اپنے ہی ایک جو ہے معاملات میں ایک عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کی پاداش میں اس کو جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے. اب اگر وزیر اعظم, میں نے بار بار یہ کہا اور میں نے آرٹیکل 248 پڑھ کے بھی سنایا, میں نے پریمبل کو بھی پڑھ کے سنایا, میں نے جو ہے آرٹیکل 7 کو بھی پڑھ کے سنایا, آرٹیکل 5 کو بھی پڑھ کے سنایا, اور میں نے وزیر اعظم کا حلف پڑھ کے سنایا, جس میں حلف پر وزیر اعظم اپنا ہی اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے, تہیہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز اس نے جو ہے کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور کون سی چیز کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور اگر وزیر اعظم, میری نظر میں, جو میں نے عدالت کو بھی کہا کہ میری نظر میں اگر وزیر اعظم عوام الناس سے یہ شیئر نہیں کرتا تو وہ اپنے ساتھ یا اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا ہے. کیونکہ اگر امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو دھمکی دیتا ہے پاکستان کے معاملات میں سنگین مداخلت کرتا ہے اور وزیر اعظم کو کہتا ہے حکومت تبدیل کرو, اور جو ہے اس طرح سے اگر وہ مداخلت کرتے ہیں تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو اس اعتماد میں لے کہ ہمیں یہ سپر پاور کا ایک جو ہے بیوروکریٹ اس طرح کی دھمکی پاکستان کے میں. لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں لے کے گئے. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وزیر اعظم, وزیر دفاع اور سینئر وزراء کے علاوہ چاروں سربراہان افواج پاکستان کے ہوتے ہیں. یعنی آرمی چیف ہوتا ہے, ایئر چیف ہوتا ہے, نیول چیف ہوتا ہے اور ڈی جی ISI ہوتا ہے. چاروں موجود ہوتے ہیں. یہ یعنی عسکری قیادت پوری پاکستان کی اس میں موجود ہوتی ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈونلڈ لو کا یہ جو فرمودات ہیں ہمارے اسد مجید ایمبیسڈر کو, یہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں شدید مداخلت ہے, سنگین مداخلت ہے, اور اس کا جو ہے شدید جواب دیا جائے, رد عمل ڈپلومیٹک طریقے سے کیا جائے. اور اسی کی جو ہے عملداری کرتے ہوئے محترم عمران خان صاحب نے ساری قوم کو بھی بتایا اور سب کچھ ہے. اور پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد تھی, یہ بعد میں خود شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اس ایشو پر بلائی.
اسد مجید امبیسڈر کو بلایا انہوں نے اس میٹنگ میں جو نیشنل سیکورٹی، جس میں چاروں سربراہان افواج پاکستان کے موجود تھے، ان کی موجودگی میں، اور اس میں خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر اور اس وقت کی کابینہ شہباز شریف کے زیر جو سایہ تھی، وہ بیٹھ کے انہوں نے پھر سنا اسد مجید کا، اور انہوں نے کہا واقعی ہی یہ سائفر کے مندرجات بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور ڈبوش لکھا گیا۔ تو یہ تصدیق کی، اور بعد میں جو ہے شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی۔ تو مجھے بتائیں، اس پر شرم آنی چاہیے جس نے یہ کیس بنایا ہے۔ ایک دن بھی اس میں جو ہے محترم عمران خان کا پابا سلاسل رہنا یا جیل میں رکھنا 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ ہم کیا ایک غیور قوم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بین الاقوامی طور پر کسی بھی عزت اور وقار کا مقام حاصل کرنا ہے تو پاکستان کو اپنے معاملات جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا پڑیں گے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی۔ اور یہی میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ضیاء الحق نے بھی جو ہے یہ افغانستان جنگ امریکہ کے لیے لڑی، پاکستان کے شہید کروائے، اور پھر اسی طرح 9/11 میں مشرف نے بھی یہ امریکہ کی جنگ لڑی جس میں پاکستانی شہید ہوئے، اور آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بس کر دیجئے، غلامی بس کر دیں، اور پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرنے دیں۔ اس لیے اس کیس کہا گیا کہ عمران خان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے؟ کر دیں جی، کر دیں، اللہ مالک ہے۔ بھٹو کو بھی ہم نے پھانسی لگا دی تھی، آج پاکستان اس کا جو ہے اس سے نہیں نکل سکا ہے۔ آج پاکستان کی جو عدلیہ پر جو حرف آتا ہے وہ عدالتی قتل کہتے ہیں، آج بھی دنیا اس پر ہنستی ہے، اور آج پاکستان کا بچہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کسی کو مارنے سے کیا یہ لوگ کیوں غم و غصہ اور پاکستان کے عوام کا غیظ و غضب کا خدا کا خوف کریں؟ دیکھیں ذرا، آج وہ 70 کی دہائی نہیں ہے، 80 کی دہائی نہیں ہے، 90 کی دہائی نہیں ہے، 2023 ہے آج کا پاکستان ہر ایک کے ہاتھ میں ہر جو ہے وہ موجود ہے، انفارمیشن کا میڈیا موجود ہے، موبائل موجود ہے۔ سو آج کا پاکستانی جو ہے، آپ ایک دفعہ الیکشن ہونے تو دیں، پھر دیکھیں کہ ان کو پی ڈی ایم کو کتنی مار پڑتی ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ کیا فیصلہ آ سکتا ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے؟ کیا توقعات ہے آپ کے آج کی؟ دیکھیں، میں نے اور ہمارے وکلاء کی جو ٹیم تھی، ماشاءاللہ ہم نے اپنا کما حق ادا کیا ہے، پاکستان کے لیے حق ادا کیا ہے، آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے، رول آف لاء کے لیے کیا ہے۔ ہم نے بحث اپنے موکل کی، عمران خان کی، دل سے جو ہے ہم نے، اور اپنی جو بساط تھی ہم نے میکسیمم کیا ہے۔ آگے جج، ایک منٹ یار سن تو لو جواب، آگے جج صاحبان جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا ایک تفویض شدہ اختیار ہے، یہ اللہ کو جواب دیں، میرے اللہ کو جواب دیں۔ اللہ ہی انشاءاللہ انصاف کرتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے کیس ختم ہو جائے گا۔ صاحب اکثر فیصلے جو ہے محفوظ ہونے کے بعد جو ہے سنانے میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو بھی جو ہے فیصلہ محفوظ کر کے دیکھیں، خانے میں رکھ دیا جائے گا؟ میں نے یہ جو کواشمنٹ کی پٹیشن لگوائی ہے، میں نے ریکویسٹ کر کے انہوں نے پذیرائی کی، مجھے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے، میں نے کہا جی 17 کو اس نے رکھا ہوا ہے، بلڈوز کر رہا ہے، دلاور والا کام ہم سے نہ کروائیں۔ آپ نے وہ مذاق ہوا تھا، دلاور نے جو 3 سال سزا کی تھی، وہ آج آپ پر بھی حرف آ رہا ہے اور عدالتی نظام پر سارے حرف آ رہا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ پینڈنگ رکھیں، وہاں وہ بلڈوز کر کے کر دے۔ 17 کو اس نے فرض جرم کے لیے رکھا ہے، آپ پہلے رکھیں۔ آج میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اس بات پر، انہوں نے پٹیشن میری ایک دن پہلے رکھی، 16 کو، بیل پہلے ہی سے لگی ہوئی تھی جس کو سلمان صفدر کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج وہ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تک بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ کرو بحث، اور کیا میں وکلاء کے خلاف میں نے کبھی بات نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے جتنا وقت وہ ضائع کر سکتے تھے پہلے جب میں نے شروع کی تو کہا جی جواب دینا ہے، ہمیں تاریخ چاہیے، وقت چاہیے، اس پر میں نے مخالفت کی، تو شدید مخالفت کی، تو جج صاحب نے کہا چلیں آپ کو سنتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ ٹیم جو ہے بڑا غصہ کر رہی تھی، دیکھنے میں ایسا لگ